السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے تختی نمبر 24 جو کہ ہے ادغام یرملون کا بیان۔ تو چلے سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ سبق شروع کریں گے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے اوپر دیکھیں تختی نمبر 24 ادغام یرملون۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ ادغام کے معنی کیا ہے، یرملون کا معنی کیا ہے۔ تو دیکھیے ادغام کے معنی ہے مدغم ہو جانا، یعنی کہ مل جانا، کسی ایک چیز کا دوسرے میں مل جانا، اس کو کہتے ہیں مدغم ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ادغام کرنا۔ یرملون جو ہے 6 حرفوں کا مجموعہ ہے۔ 6 حرف کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ 6 حرفوں کو جوڑ کر مجموعہ بنایا گیا ہے اور ہیڈنگ میں ڈالا گیا ہے۔ تو ادغام ملانے کا کام ان 6 حرفوں میں کیا جائے گا۔ نیچے آ جائیے، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، یعنی کہ ہم لوگوں نے 3 قاعدہ پڑھ لیا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کا 3 قاعدہ پڑھ لیا ہے، یہ 4تھا قاعدہ ہے جو کہ آج ہم لوگ پڑھیں گے ادغام یرملون کا قاعدہ۔ 3 جو قاعدہ ہم لوگوں نے پہلے پڑھا ہے اس میں سے پہلا تھا اظہار کا قاعدہ، دوسرا تھا اخفا کا قاعدہ اور تیسرا جو تھا وہ تھا اقلاب کا قاعدہ۔ اور آج ہم لوگ 4تھا پڑھیں گے، یہ ہے ادغام یرملون کا قاعدہ۔ تو تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ اب نیچے آ جائیے، حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے، اسی کو ہیڈنگ میں دیا گیا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں، 6 حرف میں سے 2 حرف کا ابھی بتایا جا رہا ہے کہ لام اور را اگر آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد۔ اب یہاں پر ایک چیز میں اور واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ تنوین اور نون ساکن کسے کہتے ہیں، آپ لوگ گھبرائے نہیں، اس پر بھی میں روشنی ڈال دیتی ہوں۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را آئے تو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، یعنی کہ غنہ نہیں کرنا ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر آواز کا روکنا ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا غنہ کہلاتی ہے۔ تو آواز کو روکنا نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، بس ملانا ہے اور نکل جانا ہے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو لام اور را کی جو صورت اختیار ہوگی، ان دونوں کا نام کیا ہے؟ ادغام بلا غنہ یا ادغام تام، دونوں نام صحیح ہے۔ اب ادغام بلا غنہ کے معنی کیا ہے؟ ادغام کے معنی ملانا اور بلا کے معنی بغیر، غنہ مطلب غنہ، تو بغیر غنہ کے ملانا ہے، بغیر ناک میں آواز روکے ہوئے ملانا ہے، یہ مطلب ہوا۔ ادغام تام کا معنی کیا ہے؟ ادغام کے معنی تو آپ جانتے ہیں کہ ملانا ہوتا ہے، تام کے معنی ہوتا ہے پورا، مکمل، یعنی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے مکمل طور پر بدل جائے گا، اس کو کہتے ہیں ادغام تام۔ تو لام اور را کی صورت میں جو ادغام ہوتا ہے اس کا 2 نام ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بالکل، اس کا 2 نام ہے۔ پہلا تو نام ہے ادغام بلا غنہ اور دوسرا جو نام ہے ادغام تام۔ اب نیچے آ جائیے، مثالیں دی گئی ہے، یہاں دیکھیے الف مشق ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے، بلا غنہ یعنی بغیر غنہ کے جو ادغام ہوگا لام اور را میں، اس کی مثالیں دی گئی ہے۔ یہ دیکھیے محمد رسول اللہ، یہاں پر جو تنوین کی جو آواز ہے نا،
وہ بالکل را سے بالکل بدل جا رہی ہے. محمد، یہاں پر غنہ کی آواز نہیں آئے گی. غنہ کی جو صفت ہے نا، تنوین میں غنہ کی جو صفت ہوتی ہے وہ نہیں. اگر کوئی کرے محمد رسول اللہ تو یہ کیا ہوا؟ پورے طور پر ادغام نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو را سے پورے طور پر بدل جا رہی ہے، اسی لیے یہاں پر بولا گیا ہے اس کا نام ادغام تام بھی ہے. اسی طرح سے من ربی کا یہ جو نون ہے، نون کہاں گیا؟ نون کو ہم نے نہیں پڑھا. نون کی جو صفت ہے غنہ کی اس کو ہم نے ادا نہیں کیا. اگر کوئی پڑھے من ربی کا، یہ پورے طور پر ادغام نہیں ہوا، یہ ناقص ہوا. تو یہاں پر جو نام ہے ادغام تام، مطلب کہ پورا بدلنا ہے، پورے طور پر ادغام کرنا ہے. تو جس طرح یہاں پر ہم لوگوں نے پڑھا محمد الرسول اللہ من ربک، نون کہاں گیا؟ نون تو اسکیپ ہو گیا. نون پورے طور سے را سے بدل گیا. نون کی جو صفت ہے غنہ کی وہ بدل گیا، اور را کو ہم لوگوں نے ادا کیا، نون کو نہیں ادا کیا، نون کی صفت کو نہیں ادا کیا. تو یہی مطلب ہے ادغام. تو یہ پورے طور پر بدل جائے گا ادغام تام میں. من ربک. اب کچھ لوگ پڑھتے ہیں من ربک، مین نہیں پڑھنا ہے، نون کو اسکپ کریں گے. من ربک غفور الرحیم، غفور الرحیم. اب یہاں پر دیکھیے غفورن رحیم تو ہم نہیں پڑھیں گے. دو زبر کی جو تنوین ہے وہ را سے بدل جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تنوین کی جو صفت ہے وہ را سے بدلے گی. غفور الرحیم، غفور الرحیم. عیشت الراضیہ، عیشت الراضیہ. نیچے آ جائیے، لام کی مثالیں بتاتی ہوں. من لدنہ، من لدنہ، من لدنہ. میم کو لام سے ملایا، نون اسکپ ہو گیا. من لدنہ، یہی مطلب ہے ادغام تام کا. ٹھیک ہے، بغیر غنہ کے کریں گے اور پورے طور پر بدل جاتا ہے اس میں، اسی لیے اس کا نام ادغام بلا غنہ اور ادغام تام ہے. کل لہ، کل لہ، کل لہ. بالکل بھی رکنا نہیں ہے. کل لہ ایسا نہیں کرنا، غلط ہو جائے گا. کل لہ. ٹھیک ہے، یکل لہ، یکل لہ. یہاں بھی نون نہیں، نون کی جو ہے غنہ کی صفت وہ نہیں آئے گی، اس کی آواز نہیں آئے گی. رزقا لکم، رزقا لکم، رزقا لکم. اف لکم، اف لکم، اف لکم. من لبن، من لبن، من لبن. ایک بار اوپر سے پھر پڑھتی ہوں. محمد رسول اللہ من ربک غفور الرحیم عیشت راضیہ. من لدنہ کل لہ یکل لہ رزقا لکم اف لکم من لبن. تو ادغام تام آپ نے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کا کنفیوژن ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرے، انشاءاللہ پھر سے سمجھاؤں گی. اور اگر آپ اس کا ہجے بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ لکھ کر بتائیں، میں انشاءاللہ تعالی ہجے بھی بتاؤں گی. تو یہ بات یاد رکھے کہ ادغام بلا غنہ اور ادغام تام دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. ادغام بلا غنہ اور ادغام تام دو حرف میں ہوتا ہے، لام اور را میں. بغیر غنہ کے جلد ملا کر پڑھتے ہیں. بس اتنی سی بات یاد رکھنی ہے، غنہ نہیں کرنا ہے، جلد ملا کر پڑھنا ہے. محمد رسول اللہ. اب محم جو ہے نا، ہاں کو جب میم سے ملا رہے ہیں تو یہاں پر ہم دیر کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟
کیونکہ یہاں پر میم مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، اسی لیے ہم دیر لگا رہے ہیں یہاں۔ محمد رسول اللہ، جب دال کو را سے ہم ملا رہے ہیں تو را میں بہت جلد بازی کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ، اب کوئی اگر پڑھے محمد رسول اللہ تو یہاں پر کیا ہوا، دیر نہیں لگانا ہے، بلا غنہ کہا جا رہا ہے، بلا غنہ، مال غنہ نہیں کہا جا رہا، مال کے معنی ہوتا ہے ساتھ، مال غنہ نہیں کہا جا رہا، بلا غنہ، بغیر غنہ کے پڑھنا ہے ملا کر۔ محمد رسول اللہ من ربک، ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آج کا جو سبق ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو ادغام یرملون جو ہے 6 حرفوں کا مجموعہ جو ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور بس یاد رکھنا ہے کہ یہ جو 6 حرف ہے 6 میں ادغام ہوتا ہے، ملایا جاتا ہے، 6 میں ملایا جاتا ہے، لیکن یہ جو لام اور را ہے یہ 2 حرف میں ادغام تام اور ادغام بلا غنہ یعنی کہ بغیر غنہ کے ساتھ ادغام کیا جاتا ہے۔ باقی کے جو 4 حرف بچ گئے اس میں کس طرح ادغام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، خوب مشق کرے، قرآن کے پیچھے نورانی قاعدہ کو پورا حفظ کر جائے تاکہ قرآن پڑھنا آپ کو آسانی کے ساتھ آ جائے اور آپ قرآن اچھی طرح پڑھنے لگے۔ تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک بار جب نورانی قاعدہ مکمل ہو جائے گا تو ہم اس سے بھی اور تفصیل سے اور ڈیٹیل سے ہم تجوید کو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو پڑھائیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے لیے دعا کر دے۔ اللہ تعالی میری اس محنت کو، جو چھوٹی سی محنت جو میں کر رہی ہوں، اللہ تعالی اس کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔